الگ الگ طریقوں سے آدمی اپنا دل بہلانا چاہتا ہے. کوئی موبائل میں اپنا گھنٹوں کا وقت برباد کر کے اپنا دل بہلانا چاہتا ہے اور بہلانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی کرکٹ کھیل کے اپنا دل بہلانا چاہتا ہے، کوئی کرکٹ میں دل بہلا رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل کر اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بیڈمنٹن کھیل کر اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی گلی ٹول کھیل کر اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہے. دل بہلانے کی کوششوں میں لوگ اتنا آگے بڑھے کہ لوگ دل بہلانے کے لیے شرابیں پینے لگے، دل بہلانے کے لیے عیاشیاں کرنے لگے، دل بہلانے کے لیے بدماشیاں کرنے لگے، دل بہلانے کے لیے چوریاں کرنے لگے، دل بہلانے کے لیے بدکاریاں کرنے لگے. یاد رکھو میرے عزیزو، بدکاریاں کر کے دل بہلانے کی کوشش نہ کرو، شرابیں پی کر دل بہلانے کی کوشش نہ کرو. دل بہلانا ہے تو ایسے بہلاؤ کہ دل ادھر بھی بہل جائے اور جب قبر میں جاؤ قبر میں بھی دل بہل جائے. آخرت میں جب پروانہ جنت ملے ادھر جنت کی بہاروں کو دیکھ کر دل بہل جائے. اس کے لیے شرابوں سے دور ہونا پڑے گا، بدکاریوں سے دور ہونا پڑے گا، غیبت چوری کو چھوڑنا پڑے گا، ظلم و ستم کو، زیادتیوں کو، حسد کو چھوڑنا پڑے گا. دل بہلانا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، دل بہل جائے گا. دل بہلانا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی قسم دل بہل جائے گا. مگر عجیب بات ہے نا، دل بہلانے کے لوگ الگ الگ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. ایک 20 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان کسی دیوار پر زقند مار کے اپنا دل بہلانا چاہتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، اور نہ سمجھے ہوں تو میں اور آپ کو مزاح میں ہی سمجھا دیتا ہوں. عین سے اس نے آپ لکھا ہو، بالخصوص یہ نوجوان تاک جھانک والے، دل بہلانے کے چکر میں تاک جھانک جو ہوتی ہے نا، میرے یہ جو میں سنا رہا ہوں 4 مصرے غور سے سن لیں. عین سے اس نے آپ لکھا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے پڑھا لکھا وہ شخص گدھا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، اب آپ کا سننے کا موڈ ہے نہیں. ماشاءاللہ. ہاں، 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر آپ پریشان ہیں یا تو پھر آپ زیادہ ہی ڈوب گئے ہیں. اللہ خیر فرمائے. کہیں کہیں بول بھی جایا کریں تاکہ مجھے بھی ڈر نہ لگے کہ کئی بار نہ بولنے میں خطرہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ غصے میں تو نہیں بیٹھا ہے. سمجھ رہے؟ عین سے اس نے آپ لکھا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے پڑھا لکھا وہ شخص گدھا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. غیر کے گھر میں تو جو گھسا ہے اپنا دل بہلانے کو، تیرے گھر کوئی اور گھسا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اپنا دل بہلانے کے چکر میں کسی کی دیوار کو پھاند کر اندر جا کر اپنا دل بہلانے والے، یاد رکھ تو دوسرے کے گھر میں گھسا ہے. اپنے گھر کی بھی فکر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گھر میں کوئی اور گھس کے اپنا دل بہلا رہا ہو. عزیزان گرامی القدر، دل بہلانا ہے تو قرآن کی تلاوت سے دل بہلاؤ. ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی. ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی. تم روز کلام پاک پڑھو، سانسوں میں مہک آ جائے گی. اللہ نے زندگی دی ہے مگر بڑے سلیقے سے گزارو. اچھا، اللہ نے پیدا بھی کیا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے اس کے حکم سے. جس کا وقت ہو گیا اسے دنیا سے چلے جانا ہے.
ہمارے دل کے اندر بڑی خواہشیں ہوتی ہیں. وہ جس کا انتقال ہو گیا ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص جو دنیا سے جاتا ہے، اس کے دل میں بھی بڑی خواہشیں تھیں، میں دنیا میں ایسا کروں، ویسا کروں، یہ کروں، وہ کروں. خواہشیں کبھی تکمیل ان کی مکمل ہوتی نہیں، ختم ہی نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں. مگر ایک دن موت آ جاتی ہے. سوچنے والی بات یہ ہے، موت آتی کیوں ہے؟ بندہ مرتا کیوں ہے؟ کیا ہے فلسفہ موت کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا تھا. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، اے رب لم یزل ولا یزال، اے پروردگار تو زندگی دیتا ہے مگر پھر مار بھی دیتا ہے، موت بھی دے دیتا ہے، تو یا اللہ کس لیے پیدا کرتا ہے، کیوں مار دیتا ہے؟ یا اللہ جب پیدا کرتا ہے تو مار کیوں دیتا ہے، موت کیوں دے دیتا ہے؟ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ ایک کام کرو، کھیتی کرو، کھیتی گیہوں کی کھیتی کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم رب مل گیا، گیہوں کی کھیتی کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیت تیار کیا، زمین ہموار کی، دانا زمین میں ڈال دیا، زمین میں گیہوں کے دانے ڈال دیے گئے. اب اس کا خیال رکھ رہے ہیں. اس دانے سے ایک چھوٹا سا پودا نکل کے آیا، وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی بھی دیتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں. وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوا، لہلہانے لگا، پھر وہ ہواؤں کی سرگم پہ ناچنے لگا، اور بڑا ہوا، اپنے شباب کو پہنچ گیا، اور بڑا ہوا، اس پر بالیاں آ گئیں، اور بڑے ہوئے وہ پودے. ان بالیوں میں پھر کیا ہوا؟ اللہ نے دانا ڈال دیا، بالیوں کے اندر دانا، ایک دانے میں ایک درخت نکلا، ایک پودا نکلا، لیکن اس پر اللہ نے کئی بالیاں لگائیں، ایک ایک بالی کے اندر کئی کئی دانے آئے. عزیزان گرامی القدر غور سے سنو میری بات، بالیوں میں دانے آ گئے، فصل بالکل تیار ہو گئی، فصل بالکل پک گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب فصل کو کاٹ لیا، گیہوں کاٹ لیے. کاٹنے کے بعد میں گیہوں الگ کر دیا، بھوسا الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے تمہیں کھیتی کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے تمہیں فصل اگانے کا حکم دیا تھا، تمہیں یہ کہاں سے دماغ میں بات آئی کہ تم نے اس کو کاٹ بھی دیا، دانا اور بھوسا دونوں الگ کر دیے؟ عرض کرنے لگے، مولا اے میرے پروردگار، جب تک یہ پودا چھوٹا تھا تب تک میں نے اس کو نہیں کاٹا، یہ جوان ہوا، شباب پہ آیا، مولا میں نے اس کو نہیں کاٹا. لیکن یا اللہ پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ ضروری ہو گیا دانا الگ کر دیا جائے، بھوسا الگ کر دیا جائے. اے اللہ اگر میں دانا اور بھوسا الگ نہ کرتا تو پھر نتیجہ یہ نکلتا، اگر میں فصل نہ کاٹتا ساری فصل سوکھ جاتی، دانا بھی سوکھ کر ختم ہو جاتا، آگے یہ اگر بارش ہو جاتی تو دانا گل کر سڑ جاتا، خراب ہو جاتا، نہ بھوسا رہتا نہ دانا رہتا، ساری فصل خراب ہو جاتی. اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ بتاؤ یہ سوچ، یہ علم کہاں سے آیا، یہ خیال کیسے آیا، یہ فکر کہاں سے ملی؟ عرض کرنے لگے، مولا تو میرا مالک ہے، تو پروردگار ہے، یا اللہ یہ عقل تو نے عطا فرمائی، سوچنے سمجھنے کا مادہ تو نے عطا فرمایا. اے پروردگار یہ سمجھ تو نے عطا کی، یہ فہم و فراست تو نے عطا کی. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میری عطا کردہ فہم و فراست کی بنیاد پر تم اتنا جان گئے کہ جب وقت آئے تو دانا
اور بھوسا الگ کر دینا چاہیے تو میں تو تمہارا رب ہوں, میں تو کائنات کا خالق ہوں, میں تو سب سے بڑی طاقت ہوں, میں تو سپر پاور ہوں. اے موسیٰ تو پھر میں بھی تو جانتا ہوں کہ کب جسم کے بھوسے کو روح کے دانے کو الگ کرنا ہے. وقت آتا ہے موسیٰ, میں جن کو دنیا میں بھیجتا ہوں وہ اپنے شباب کو پہنچتے ہیں, لیکن موسیٰ پھر وقت آتا ہے میں جسم کو روح سے الگ کر دیتا ہوں. جسم مٹی کا ہے, مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے, وہ بھوسا ہی بن جاتا ہے, مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے پروردگار کی حکمت ہے, یہ تمہارے رب کی قدرت ہے. وقت آنے پر جس طرح تم بالیوں سے دانا بھوسا الگ کرتے ہو اسی طرح تمہارا رب جسم سے روح کو اور جسم کو الگ کر دیا کرتا ہے. ایک وقت ہے مگر جب تک یہ جسم اور جان ایک ساتھ ہے, یہ الگ نہیں ہوئے ہیں, تب تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا مذہب ہمارا دین ہمیں جو سکھا رہا ہے وہ سیکھیں, جس پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں. مختصر ہے زندگی قرینے سے گزارو, زندگی اتنے قرینے سے گزاری جائے, زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے. بھئی مختصر سی زندگی ہے, بہت ہوشیار رہنا ہے. زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے. مختصر سی زندگی ہے, سلیقے سے گزارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں, زندگی میں مگن رہنے والے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. ایک دن مرنا ہے, اور یہ مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ صاحب 1 منٹ میں بس کام ختم ہو جائے گا, مر جائیں گے. ہمارے یہاں ہم بولتے ہیں ایسا کہ صاحب ابھی سانسیں چل رہی تھیں, بس پانی ہم نے ذرا سا منہ میں ڈالا ہے, ایک بار تو 1 چمچ پانی پی لیا, دوبارہ ڈالا تو پانی نہ پی سکے, انتقال ہو گیا. ہوتا ہے نا. یعنی انسان دیکھو نا یار کتنا اتراتا ہے, کتنا اکڑتا ہے, جبکہ یہ جانتا ہے ایک دن انجام یہی ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکوں گا. ایک دن انجام یہ ہوگا کہ آج جس جوانی پہ میں ناز کرتا ہوں, اتراتا ہوں, ایک دن وہ ہوگا اپنے پیروں پہ سلیقے سے چل بھی نہیں پاؤں گا. پھر مجھے سہارا دے دے کر لوگ چلائیں گے, پھر مجھے سہاروں کی ضرورت پڑے گی. اتنا سب جان کر بھی آدمی کتنا بڑا انجان ہے. عقل ہے, سوچ سمجھ فکر اللہ نے سمجھ دی ہے, عقل دی ہے, سمجھنے کا مادہ عطا کیا ہے. مگر وہ کسی بزرگ نے, کسی اللہ والے نے کہا نا, انسان اگر اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر لے تو اس سے بڑا دانشور کوئی نہیں, اور اگر یہ بد دماغ بن بیٹھے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں. میں بارہا سناتا ہوں, اللہ نے زندگی دی ہے, موقع دیا ہے, اس کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو اور رب کو راضی کرو, اپنے رب کی پہچان کرو. رب ہم پر بڑے احسان فرماتا ہے. بے وقوف نہ بنے, عقل مند بنے. اللہ بڑا پیار کرتا ہے. کتنا فرمایا گیا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. کتنی؟ اے بیٹا, اپنی اماں سے محبت کرتے ہو؟ تمہاری اماں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہیں, اتنی کرتی ہیں کہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. مگر جتنی تمہاری اماں, ہماری مائیں ہم سے محبت کرتی ہیں نا, یہ کیا ایسی 70 ماؤں کی محبت میرا پروردگار اپنے بندے سے فرماتا ہے.
ایک اللہ والے، ایک پیر درویش سچے بزرگ کوئی، ان کی بارگاہ میں کوئی مرید بیٹھا تھا، ان کا سچا مرید، سچا پیر، سچا مرید۔ آج کل تو پیر بھی جعلی، مرید بھی جعلی، پیر بھی ایک نمبر کا مکار، مرید اس سے بڑا مکار۔ پیروں کی حالت یہ ہے امام صاحب قبلہ، سچے پیر بڑے سوچ سمجھ کے چنا کریں اپنے پیر کو، مرشد کو۔ آج کل جعلی، نقلی، فرضی، ڈالڈا مال بہت ہے مارکیٹ میں۔ ایسے ایسے پیر ملیں گے کہ دن بھر اپنا تمام اچھا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوگا، چلتا پھرتا رہے گا، کھاتا پیتا رہے گا، اور نماز کی بات آئے گی تو نماز ایک وقت کی نہیں پڑھے گا۔ ایسے پیر جو ہوتے ہیں نا، ان کی پیری پہ پیر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک پیر مجھے ملا تھا، بڑا موٹا تازہ تھا، جس نے بلایا تھا وہ ہم امامت کرتے تھے، تو اس نے کہا امام صاحب آپ کی بھی دعوت ہے حضرت۔ ہم چلے گئے، میں نے کہا بھئی کوئی پیر صاحب آئے ہیں۔ ہم نے جا کے پیر صاحب سے دعا سلام کی۔ پیر موٹا تازہ، بہترین، ہٹا کٹا فربا۔ مرید نے بکرا بنایا اور پیر بکرے کو ایسا کھا رہا تھا جیسا بکرا گھاس کو کھاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ پیر نے میاں بکرا ادھیڑ دیا، کھا پی کے بڑھیا بالکل بہترین کھا پی کے ذرا سا ٹہلا، اور جب ظہر کی اذان ہوئی نا، جیسی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر مسجد میں اذان ہوئی، ادھر پیر صاحب نے اپنا موسم بنایا، اذان مکمل ہوئی، پیر چارپائی پہ لمبا لمبا۔ میں نے کہا بھائی پیر صاحب اذان ہوتے ہی لیٹ گئے، ہو سکتا ہے 5-10 منٹ کے لیے لیٹے ہوں، پھر اٹھ کے نماز پڑھیں۔ میں نے جو دیکھا تو پیر لیٹ کے نیت کر رہا ہے اللہ اکبر، چارپائی پہ لیٹ کے۔ حضرت میں بولا اس کے مرید سے، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ تیرا پیر اچھا بھلا موٹا تازہ تندرست، ابھی چل پھر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، کھانا کھا کے ٹہل رہا تھا، اذان ہوتی لمبا لمبا چارپائی پہ اللہ اکبر، بولے وہ پیر صاحب سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اچھا، میں نے کہا اس کمبخت سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو بیٹھا بھی نہیں جاتا کیا اس سے؟ ابھی تو بیٹھ کے اس نے بکرا کھایا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت جسم میں بالکل نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو لیٹنے کا حکم تھوڑی یہ بیٹھ کے پڑھ۔ میں نے کہا ابھی تو یہ ٹہل رہا تھا کھا کے، اس کی ٹانگیں برابر کام کر رہی تھی، اور میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے گھوڑے بالکل فیل ہو گئے، ٹانگیں اگر بالکل خراب ہو ہی گئیں، بیٹھ کے تو پڑھ سکتا تھا، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی، لمبا ہو گیا چارپائی پہ، پتہ لگ گیا فرضی ہے۔ ایسے فرضی بہت ملیں گے، خود کو بچانا۔ جو روٹی یہاں کھائیں گے، مرغے کی ٹانگیں یہاں کھائیں گے، اور کہیں گے نماز تو ہم کعبے میں جا کے پڑھتے ہیں، نماز تو ہم مکہ شریف مسجد حرام میں پڑھتے ہیں۔ بس جیسے ہی اتنا کہیں نا کعبے میں پڑھتے ہیں، بس کہہ دینا کہ بھائی جب تو نماز کعبے میں پڑھ سکتا ہے، نماز تو عرب میں جا کے مکہ شریف میں پڑھ سکتا ہے، تو بھائی تجھے یہاں سے اچھے کھانے کے ہوٹل وہیں ملیں گے، یہاں سے اچھے انتظام وہیں ملیں گے۔ ہم نے تو حاجیوں سے سنا ہے، عمرہ پہ جانے والوں سے سنا ہے، وہاں کوئی بھی چلا جائے بھوکا کبھی نہیں مر سکتا ہے، مکہ اور مدینہ میں کبھی کوئی بھوکا نہیں مر سکتا ہے، تو وہاں بہت کچھ ملتا ہے بھائی۔ جب نماز وہاں پڑھتا ہے تو آتے ٹائم کھانا بھی کھا کے آیا کر، جب نماز وہاں پڑھتا ہے تو کھانا کھانے ادھر کیوں آتا ہے؟ تو یاد رکھیں پیر سچا ملنا اس دور میں، پیر سچا تلاش کریں، پیر سچا ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال سچا پیر تھا، سچا مرید تھا۔ مرید نے کہا، وہ پیر نے مرید سے ایک سوال کیا،
اللہ والے نے فرمایا ایک سوال ہے۔ جی حضور کیا ہے؟ کہا ذرا یہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کو بروز حشر، تمہاری ماں کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دے، یہ پاور دے دے کہ وہ اگر چاہے تو تمہیں جنت میں بھیج دے، وہ اگر چاہے تو تمہیں دوزخ میں بھیج دے، یعنی فیصلہ اگر وہ کرے تمہارا میدان محشر میں، تو یہ بتاؤ تمہاری ماں تمہیں کہاں بھیجے گی، جنت میں یا دوزخ میں؟ سوال، اب یہ سوال اگر میں آپ سے کروں کہ اگر قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ماؤں کو اختیار دے کہ وہ چاہیں تو دوزخ میں بھیج دیں، وہ چاہیں تو جنت میں، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ماں کہاں بھیجے گی؟ زور سے، ذرا زور سے بتائیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ شرمائیں نہیں، جنت میں بھیجے گی، یہ ہمارے دل نے کہا، یہ ہمارے دل نے کہا، ہمارے یقین نے کہا، ہمارے ماں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے ممتا کا، اس رشتے نے کہا۔ اب غور کریں، اللہ والے نے مرید سے کہا اگر میدان محشر میں اللہ تمہاری ماں کو اختیار دے کہ وہ چاہے تو جنت میں بھیج دے، وہ چاہے تو دوزخ میں بھیج دے، بتاؤ تمہاری ماں تمہارے لیے کیا فیصلہ کرے گی؟ تمہاری ماں تمہیں کہاں بھیجے گی؟ اتنا سنا تو مرید نے کہا اے اللہ والے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی اتنی ہے کہ اسے ناپا نہیں جا سکتا، ماں کے پیار کو، ماں کی محبت کو تولا نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے اے اللہ والے، اے میرے پیر، اے میرے مرشد، ماں بڑا پیار کرتی ہے اولاد سے، ماں اپنے بچوں سے بڑی محبت کیا کرتی ہے۔ کہنے لگے ماں تو ماں ہے، اگر ماں کو اللہ نے اختیار دیا یقیناً ماں ہر حال میں جنت میں داخل کرے گی۔ کہنے لگے ماں یقیناً جنت کا فیصلہ کرے گی۔ اتنا سنا تو پیر مسکرانے لگے، ہنسی آ گئی، پھر ذرا دیکھا تو غمگین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ مرید نے کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ ابھی پہلے آپ مسکرائے، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ میری طرف دیکھ کر یہ جملہ غور سے سن لینا۔ اللہ والے نے فرمایا سنو، یہ ماں کی ممتا ہے جس کی بنیاد پر تم نے کہا کہ ماں جنت میں داخل کرے گی، ماں اتنا پیار کرتی ہے جنت میں داخل کرے گی۔ اللہ والے نے فرمایا سنو، ہنسی اس لیے آئی، اس لیے مسکرایا کہ انسان کتنا بڑا عقل مند ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے ماں کی محبت کیا ہے، ماں کی ممتا کیا ہے، ماں کا پیار کیا ہے، یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، بخوبی واقف ہے۔ عزیزان گرامی القدر کہتے ہیں مگر اگلے ہی وقت میری آنکھ میں آنسو اس لیے آیا، اگلے ہی پل میری آنکھیں اس لیے اشکبار ہو گئی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ آدمی انسان اتنا بڑا عقل مند ہے اور پھر بے وقوف بھی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا بے وقوف ہے۔ ایک ماں کی ممتا کو، ایک ماں کے پیار کو سمجھتا ہے، ایک ماں کی ممتا اسے سمجھ میں آتی ہے، ایک ماں کا پیار سمجھ میں آتا ہے، یہ کہتا ہے ماں جنت میں داخل کرے گی، مگر بے وقوف اتنا بڑا ایک ماں کی ممتا کو سمجھتا ہے، اور جو رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس پروردگار کی محبت کو نہیں سمجھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلیٰ حضرت لگا اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضرت اللہ۔ ایک ماں کی محبت کو بندہ سمجھ رہا ہے، اس پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی، اور جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی محبت پہ اعتماد کیوں نہیں، اس کی محبت پہ بھروسہ کیوں نہیں کہ میرا رب مجھے جنت میں داخل کرے گا۔
یاد رکھنا عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے بندو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ تو تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں، رب کی مشیت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تم پر عذاب کیا جائے، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ تو پھر یہ عذاب جو تمہیں ہوگا یا جس کو تم بلا رہے ہو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، یہ تم خود اپنے لیے مصیبتیں جمع کر رہے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہے یہ وہ ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، تم خود اپنے لیے مصیبتیں تیار کرتے ہو، تم خود اپنے لیے مصیبتیں جمع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھ لو اور زندگی قرینے سے، قاعدے سے، سلیقے سے گزار لو تو اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے۔ پروردگار تو اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ذرا سنوارنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی۔ مگر پہلے اپنے آپ کو ذرا بہتر کریں، پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ہم کیا ہیں۔ ہر انسان مغرور ہے، ہر انسان میں انانیت ہے۔ شراب عام ہو گئی، جوا عام ہو گیا، نشہ عام ہو گیا۔ 18 سال کے 20 سال کے جوان لڑکے آج شراب پینے لگے بیئر کے نام پر۔ نگلیا عاقل والوں، آپ کے یہاں سے بھی کتنے لوگ ہیں، کوئی پنجاب میں رہتا ہے، کوئی دلی میں رہتا ہے، کوئی بہار میں رہتا ہے، کوئی اڑیسہ میں رہتا ہے، کوئی ممبئی میں رہتا ہے۔ ماں باپ بھیجتے ہیں کس لیے؟ کہ یہ جائے گا، کمائے گا، ہمارا سہارا بنے گا۔ کتنے ایسے جنہیں بری صحبتوں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ گھر سے کمانے کے لیے گئے تھے، شرابی بن کے لوٹے۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے یہاں، بے شک اللہ کے یہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ تاجدار مدینہ، والی کائنات، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پروردگار عالم نے ہم گنہگاروں کو کیا کچھ عطا نہیں فرمایا۔ اپنا پیارا محبوب ہم گنہگاروں کو اللہ نے عطا فرمایا، پیارا مذہب اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا، یہ وہ پاکیزہ دین ہے کہ جو دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک سب کچھ سکھاتا ہے۔
یہ وہ پیارا دین ہے جو آخرت کے معاملات بھی دنیا میں سمجھا کے بتا کے اپنے ماننے والوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں کیسے جینا ہے، دنیا کو کیسے بہتر بنانا ہے، آخرت کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ یہ واحد مذہب مہذب اسلام ہے۔ اب میرے ایک ایک لفظ کو آپ غور سے سنیں۔ بچہ دنیا میں آیا، پیدا ہوا، جس کے یہاں بھی آیا وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے، کسی امام صاحب کے پاس گئے، حافظ صاحب کے پاس گئے، کہے کہ چلیے حضرت ذرا، کس لیے؟ کب بچہ پیدا ہوا ہے، ہمیں اللہ نے خوشی کا دن نصیب کیا ہے۔ دنیا میں آنے والا دنیا میں آیا، آپ نے امام صاحب کو بلایا، مولوی صاحب کو بلایا، حافظ صاحب کو بلایا، کہنے لگے حضرت آئیے، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا حضرت آ کر کانوں میں پہلے اذان پڑھ دیجئے۔ بچے کے کان میں اذان، اسلام کی تعلیم یہیں سے شروع ہو گئی۔ تاجدار مدینہ، والی کائنات، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، غور کرو، ابھی دنیا میں آیا ہے، دنیا میں اللہ نے ابھی ایک بچے کو بھیجا ہے، ابھی اس نے آنکھیں کھولی ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑھ کر اسے مزاج دیا گیا، اسے فکر دی گئی، بتایا گیا اے دنیا میں آنے والے، تجھے تیرے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا، اے دنیا میں آنے والے تجھے تیری شناخت بعد میں کرائی جائے گی، اے دنیا میں آنے والے تجھے تیری پہچان بعد میں کرائی جائے گی۔ تو دنیا میں آیا ہے، تو کس مذہب کے اندر آیا ہے، تیرے مذہب کی کوالٹی یہ ہے، تیرا مذہب تیری پہچان بعد میں بتائے گا، مگر تیرے رب کی پہچان تجھے پہلے کرائی جائے گی، تیرے رب کا نام تجھے پہلے سنایا جائے گا۔ کان میں اذان پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام اس کو سنا کر بتا دیا گیا، اے دنیا میں آنے والے، دنیا میں آیا ہے، اتنا جان لے تجھے دنیا میں بھیجنے والا کائنات کا خالق پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ امتیاز برکاتی سائی قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، بس بالکل اطمینان سے سنیں۔ میرا مزاج ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی زیادہ چیخنا چلانا نہ کروں اور آپ بھی اطمینان سے کوئی نہ کوئی پیغام لے کر جائیں۔ اب غور فرمائیے، آنے والا دنیا میں آ گیا، سب سے پہلے اس کو اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے، رب کا نام سنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہی تو ہے معنی۔ اللہ، بولیے اللہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے بھی آئے، دولت کے زوم میں، طاقت کے زوم میں، اقتدار کے زوم میں، انہوں نے کہا ہم بڑے۔ وہ جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اوقات ان کو دکھائی۔ دنیا میں ایک بادشاہ گزرا، نام اس کا نمرود، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک بادشاہ طاقت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر کہتا
سے بڑا، میں سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اوقات دکھائی اور سمجھا دیا تو بڑا نہیں، بڑا تو پروردگار ہے، سب سے طاقت والا تو پروردگار ہے، سپر پاور تو پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھ تو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے مگر تو کتنا چھوٹا ہے، رب تجھے بتا رہا ہے تجھے ختم کرنے کے لیے کسی بڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے سب سے چھوٹی مخلوق مچھر کو بھیج دیا، اللہ نے اوقات بتا دی۔ اپنے آپ کو بڑا کہنے والے جب تو اللہ کی بنائی مخلوق میں ایک چھوٹے سے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو تیری اوقات نہیں ہے کہ تو کائنات کے مالک پروردگار کا، اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ کر سکتا کوئی مقابلہ اللہ کا؟ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ تو انسان اپنی اوقات جان لے، کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان تو چھوڑیے، پوری کائنات کی اوقات کی بات کیجیے۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کائنات کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی اوقات، جس دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، برا حال ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ کا نام لینے والے لوگ ہوتے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے، کوئی نہیں ہوتا اس کے علاوہ۔ مگر اللہ کی نظر میں اس کائنات کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کتنی سی آپ اپنی اس دنیا کو، اپنے اس پلینٹ کو دیکھیں، کتنا سا ہے، میپ میں جا کر کبھی اس کی حقیقت دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ کا نام سنایا گیا، بتا دیا گیا تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے دنیا میں پروردگار نے بھیجا ہے۔ ذہن قریب کیجئے، غور سے میری بات کو سنیے، آپ بڑے ذی شعور لوگ ہیں، آپ کا گاؤں نگلیا عاقل مشہور ہے، بڑے بڑے خطبہ یہاں آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں سب سے چھوٹا کچھ باتیں کام کی بتاؤں گا، سن لینا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اب ایک بات ذرا غور سے سنو، یہ محفلی سالے ثواب کی ہے۔ ہمارے جناب نذیر بھائی کی بہن دنیا سے گئیں، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی جانا۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اے دنیا میں آنے والے تو دنیا میں آ گیا، تیرے کان میں اذان تو ہو گئی، مگر یاد رکھنا مزاج یہ بھی دیا جا رہا ہے، اذان ہونے کے بعد میں پھر جماعت ہوتی ہے، اور جماعت اور اذان کے درمیان ایک تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، وہ 15 منٹ 20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آدھا گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مزاج دیا گیا، اے دنیا میں آنے والے، اذان کے بعد میں جس
نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اسی طرح تیرے کان میں اذان سے لے کر تیری جماعت تک ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اس وقفے کے اندر جو تجھے کرنا ہے کر لے، اذان ہو گئی مگر تیار رہنا، جماعت کا وقت قریب ہے، وہ وقت دور نہیں۔ تو میت کی شکل میں ایک چارپائی ایک مسہری پہ لیٹا ہوگا، تیرے میت کو آگے رکھ کر لوگ جماعت قائم کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ وقفہ ہے چھوٹا سا۔ اچھا، جب اذان ہو جاتی ہے جناب اور جماعت تک کا جو وقت رہتا ہے، آپ نے سنت پڑھ لی، مان لیجئے آپ ظہر کی نماز میں گئے، فجر کی نماز میں گئے، فجر میں پہنچے، آپ نے پہلے 2 سنت پڑھ لی، اب 15 منٹ کا 20 منٹ کا جو وقفہ تھا، آپ اس وقفے میں کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر آپ اس وقفے میں کرکٹ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں اتنی دیر میں؟ کوئی تسبیح پڑھنے میں لگا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرنے میں لگا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے میں لگا ہے۔ ارے کتنے بڑے نادان ہیں ہم، ہر روز مسجد میں جا کر سبق سیکھتے ہیں کہ اذان سے لے کر جماعت تک جو کام ہے وہ ذکر و اذکار کا، تلاوت کا کام ہے، مسجد میں برابر کرتے ہیں، مگر زندگی کی اذان سے لے کر زندگی کی جماعت جو موت کے ساتھ ہوگی، اس وقفے کے اندر ہم ذکر و اذکار بھول کر کھیل تماشے ناچ گانوں میں لگ جاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ فجر میں مسجد میں جا رہے ہیں تب ہمیں معلوم ہے کہ اذان سے جماعت تک کرنا کیا ہے، مگر زندگی کی پہلی اذان سے اور موت کے ساتھ ہونے والی جماعت تک اس وقفے میں بھی ہمیں ذکر ہی کرنا تھا، عبادتیں ہی کرنی تھیں، اللہ کو راضی ہی کرنا تھا، مگر ہم نے وہ نہیں کیا، ہم تو کھیل تماشوں میں لگ گئے۔